نے کہ یہودا کے گھر میں ساؤل ترسی جو ہے وہ دعا کر رہا تھا، اور پولوس اور وہ خدا جو ہے ہننیاہ کو بتا رہا ہے کہ تو وہاں پر جائے گا۔ کاش میں اور آپ اتنی دعا کریں، دعا کی فضا میں ساتھ میں، ارے دنیا کے عظیم خادم آپ کی چوکھٹوں پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے، ارے جن کو جو آپ کے کانٹیکٹ میں نہیں ہے وہ خداوند نے کانٹیکٹ کر کر آپ کے گھر کی چوکھٹ پر لے آئے گا، آپ کا ایڈریس وہ آپ سمجھائے گا۔ سنیے کیا ہوا۔ ہاں جی، یہودا کے گھر میں سول نامی ترسی کو پوچھ لے، سول نامی ترسی کو پوچھ لے، کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے۔ ہاں دیکھ وہ دعا کر رہا ہے۔ ارے ساؤل ترسی کی دعا کے اثر میں اس کی جب وہ دعائیا سانس لے رہا ہے، جب وہ دعا کی فضا میں اپنے گھر میں بیٹھتا ہے تو خدا کام کر رہا ہے، اور جا کر ہننیاہ کو کہا اس سے پوچھ لے، تو ہننیاہ کا جواب دیکھو گی، اور شاید آج کے خادموں کا جواب کچھ اور ہو، لیکن خدا اسے خود موٹیویٹ کرے گا، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے کہ کیا وہ جواب دے رہا ہے۔ جی، اور اس نے ہننیاہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا۔ جی آپ نے 11ویں باب کی کون سی آیت پڑھی ہے؟ 12ویں؟ جی 11ویں 12ویں پڑھی، ہاں 17ویں آیت پڑھی۔ اور اس نے ہننیاہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا۔ وہ خدا بتا رہا ہے کہ اس نے ہننیاہ نامی شخص کو اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا تاکہ پھر بھی نہ ہو۔ دعا کی فضا میں دیکھیے کیسے وزٹ ہو رہے ہیں، آنکھیں جو ہیں وہ کھل رہی ہیں۔ آپ جب دعا کی فضا میں کریں گے تو آنکھیں کھلیں گی، تو ان کی آنکھیں جن کی آپ کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ان کی اتنا بھی نہیں اچھا کھلیں گے، ہاں ضرور کھلیں گے۔ ہننیاہ نے جواب دیا، ہننیاہ نے جواب دیا کہ اے خداوند، میں نے بہت لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے۔ کہ اس نے یروشلم میں حالانکہ دیکھیے خدا کہہ رہا ہے وہ شخص دعا کر رہا ہے اور اس نے تجھے اپنے گھر میں آتے دیکھا ہے، میں نے اسے دکھایا تو جا، لیکن وہ خدا کو بتا رہا ہے کہ نا ایک بندے کے بارے میں ایس نے ارے دنیا نے اس کو کچھ بھی بتایا، لیکن خدا اس کو موٹیویٹ کر رہا ہے، خدا اس کو بتا رہا ہے کہ تو جا آگے۔ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، اور اس کا مطلب میں نہیں جانا بڑا ڈاٹا بندہ ہے، لیکن خدا اسے بلا رہا ہے کیونکہ وہ دعا کی فضا میں یہ سب کچھ ہے۔ اور یہاں اس کو سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان سب کو باندھ لے، مگر خداوند نے اس سے کہا، سنیں خداوند نے ساری بات اس کی سن کر پھر خداوند نے اس سے کہا، خداوند نے پھر اس کو موٹیویٹ کیا، پھر خداوند نے اس سے کہا کہ تو جائے گا۔ جب ہم دعا کی فضا میں سانس لیتے ہیں وہ خادم وہ وزٹ کرتا ہے، وہ ہمارے پاس بھیجتا ہے۔ اگر وہ آپ کو آج کوئی بھی بہانہ بتائے، کوئی بھی بات بتائے جو شاید وہ حقیقت ہو، تب بھی خداوند نے بدترین حالات میں بھی آپ کے پاس لے آئے گا۔ مگر خدا نے اس سے کہا کہ تو جا، کیونکہ یہ قوموں بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کی۔ واہ، اب دیکھیں جنہوں نے دعا کی فضا میں اسٹفنس پر ہاتھ رکھا، پھر وہ اس کی زندگی میں دعائیا روح، دعائیا فضا، وہ خود دعا میں سانس لینے والا شخص، جب وہ دعا کر رہا تھا تو یہ اس جگہ پر شخص کھڑا تھا ساؤل، جب کہ اس سے بچا تو یہ آپ یہودا کے گھر میں ساؤل ترسی یہودا کے گھر میں آپ رکھا تھا، دعا کرنے لگا، اور پھر خدا نے اس کے دعا کے جواب میں ہننیاہ کو تیار کیا، اور پھر ہننیاہ آپ نے دیکھا کہ دعا کی فضا کیا ہے، کتوں چلی ہے انتظار میں، اور یہ ان کی زندگی میں یہ فضا کبھی ختم نہیں۔ ساری دعائیا ماحول میری عمر میں ہمارے ماحول انٹرٹین کے بن جاتے ہیں، ہمارے ماحول کھانے کے بن جاتے ہیں، ہمارے ماحول جو ہے وہ دوسری طرف چلے گئے ہیں، لیکن یہ ماحول کبھی نہیں ختم ہوا۔ اور دیکھیے کیسے دعائیا روح، دعائیا ماحول زندگیوں پر، رسولوں پر، بہنوں پر، پولیسوں پر آ کر ٹھہرا ہوا ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور میں اسے
बता दूंगा कि तुझे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। दुनिया एक बस हननिया जाकर उस घर में दाखिल। आमीन। बस हननिया जाकर उस घर में दाखिल हुए, जो होगा देखा जाएगा। हननिया उस घर में जाकर दाखिल हो गया। आपने देखा ये दुआ के असर हुआ, ये दुआ के जवाब हुआ, ये दुआ के इंतजाम हुआ। आप किसको चाहते हैं कि आपके मस्बा पर हो, किसको चाहते हैं कि आपके घर पर हो? आपने कितनी दुआओं में वक्त गुजारा, कितना खुदावंद के चरणों में आपने उस दुआया माहौल को बनाया, आपने दुआया फिजा कायम की है। अरे ये 3 दिन दुआ करता रहा है और देखिए खुदावंद ने उसकी चौखट पर हननिया को ला दिया और उस शख्स को लेकर ना बाबा ना, मैं सारा कुछ जाना, मैं नहीं जाना, लेकिन खुदा उसे वहां पर नहीं गया। आप जब दुआ ले रहेंगे तो बड़े बड़े अजीम खादम आपकी चौखट पर होंगे और वो आप पर हाथ रखेंगे, डिलीवरेंस होगी, आपको महसूस करेंगे, आप पर बरकत चाहेंगे और आप पर कोई रूह आकर ठहर जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए आगे देखें, इनके अर्ली चर्च का बड़ा काम है या छोटा काम है, आसमानी काम है या जमीनी काम है, कुछ भी है, दलेरी है, जो कुछ भी है, लेकिन ये दुआ की फिजा की जिंदगी के अंदर नजर आती है। हाँ जी, और अपने हाथ उस पर रख कर कहा है, अपने हाथ उस पर रख कर कहा, ए भाई साउल, लो जी आप तो भाई जी, ए भाई साउल, वो दुआ कर रहे। मैंने कहा कि कोई एक फिजा चली आ रही है वहां से अर्ली चर्च की, और ये इसके ऊपर जो फिजा है वो स्टिफनेस की और स्टिफनेस के ऊपर रसूलों की है। और देखिए हननिया ने आकर इसे डबल पोर्शन कर दिया और इस पर हाथ रखे हैं और ये हाथ दुआ वाले हैं, ये हाथ नाइट है, ये हाथ दुआ की तरह, ये खुदा उनके चरणों में बैठे। ये ऐसे हाथ नहीं, ये हाथ वो नहीं है जो लोगों पर उठते हैं, ये हाथ वो नहीं है जो लोगों की गलतियों पर निशानदेही करते हैं, ये हाथ वो नहीं है, बल्कि हननिया ने वो हाथ रखा है जो हाथ उसने दुआ में उठाने की सीखे हैं। और ऐसे हाथ के बाद की जिंदगी में आएंगे या खाली छिलके भी उतरेंगे और एनॉइंटिंग भी ठहरेगी, मसा भी ठहरेगा और आप पीछे वाले आगे वाले लोगों से भी और आगे निकल जाएंगे। खुदावंद यानी यीशु जो तुझ पर इस राह में जिससे आया जाहिर हुआ, आमीन। सब दुनिया को जी मुझे भेजा है, नहीं पाए और से भर जाए और उसकी आंखों से छिलके गिरे और वो बीना हो गया और उठकर चश्मा लिया, फिर कुछ खाकर ताकत पाई। कितना कुछ हो गया दुआ की। हालेलुया, ये दुआ कर रहा। जब उसने दुआ की तो भाई की दोबारा पढ़िए, मैं एक दफा काउंट कराता था। एंड काम होने के एंड दुआ की फिजा में होते हैं, अभी दिल ला लेते हैं, सो बजाते हैं, अपना सो, कोई खुदा उनके साथ ताल्लुक नहीं। फिजा ही हमारी कंपटीशन की फिजा है, हमारी फिजा बदन की फिजा बन गई है, हमारी फिजा जो है शायद उसमें बदबूहें नजर आती है, वो हमारी फिजा शायद उखड़ी हुई है, डिप्रेशन की, फ्रस्ट्रेशन की शिकार है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, खुदावंद यानी यीशु जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया जाहिर हुआ था, उसी ने मुझे भेजा है। वो नहीं निकल गया। कैसा एड्रेस, कैसी रिकमेंडेशंस बताई है कि किसने मुझे भेजा है, मसीह ने मुझे भेजा है। आगे कि तू बिनाई पाई, नंबर 1 तू बिनाई पाए और रूह कुदस से भर जाए, रूह कुदस से भर जाए और फौरन उसकी आंखों से छिलके, हालेलुया, आंखें छिलके खुल गई और वो बीना हो गया, ये दुआ की फिजा में हो रहा है। और उठकर बपतिस्मा लिया, लो जी बपतिस्मा ले लिया। और ये सारा कुछ देखिए कैसे खुदावंद अपनी कुदरत के साथ उनकी जिंदगी में काम कर रहा है। आइए देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ अर्ली चर्च का रवैया दुआया माहौल में है, दुआया माहौल में वो सांस ले रहे थे। तो मैंने और आपने आज दुआ को एक मामूली सी चीज समझ लिया है। आज मैं एक बात और भी बताता चला जाऊँ, अगर आप में से कोई भी दुआया रिक्वेस्ट है, मैं दुआ के मामले में बड़ा संजीदा हूँ। हमने एक प्रेयर बॉक्स बनाया हुआ है, तो हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। जी ये प्रेयर बॉक्स मुझे दिखाइए, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट अपने कमेंट्स में लिखिए, हम उसको लिखेंगे और आखिर में हम आपके लिए दुआ भी करेंगे। और ये प्रेयर बॉक्स हमने इसलिए बनाया ताकि हम हर रोज आपके लिए
دعا کریں تاکہ ہم دعا کی فضا میں سانس لینے والے لوگ ہیں. یہ دیکھیے یہ ہے دعائیا درخواستیں. آپ اپنی درخواستیں جو ہے اس میں دیجیے اور ہم اس کو لیں گے اور آپ کے لیے دعا کریں گے. اور اس لیے کہ ہم سن کر صرف آپ کو یہ نہیں کہہ دیتے کہ بہن جی آپ کے لیے دعا کریں، بلکہ ہم سنجیدہ ہیں. ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ دعا کی فضا میں روح القدس چاہیے، دعا کی فضا میں کلیسیا کا جنم چاہیے، دعا کی فضا میں جو ہے دعا کی فضا کی دلیری چاہیے، دعا کی فضا میں کلام سنانے والے چاہیے، مخصوصیت ڈیڈیکیشن چناؤ ڈیکنس اور یہ سب کچھ جو ہے وہ دعا کی فضا میں یا خدمت گزار ہو یا پر رسول ہو ہنیا ہو کلیسیا رکھا شد رکھا پانے ہی پاپا رکھا شد رو پھر آپ جو چاہیں گے خداوند قدرت اس پر ظاہر ہوگی. خداوند کا ہاتھ سائن اور ونڈرز جو ہے وہ زندگیوں میں کام کریں گے. ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دعا کو یہ نیچے کام سے نو ایک میں آپ کو بات دکھانا چاہتا ہوں. جتنے لوگ دعا کرتے ہیں یہ جتنے بھی لوگ دعا کرتے ہیں یہ ایمان کا ثبوت ہے کہ اس بندے کا خدا سے ایمان ہے. دعا میں کہتا ہوں ایمان کا ثبوت ہے. اس لیے آؤ خدا کے حضور دعا فضا میں سانس لیں. لکھیے ایک اور بات جی میرے ساتھ نکالیے. بڑی زبردست بات ہے. 9ویں باب کی 40ویں آیت پترس نے دعا مانگی اور آپ دیکھیں گے کیسا ہے اتنی ان کی زندگی میں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے دعا ان کی سانس ہے، دعا ان کا ماحول ہے، دعا جو ہے خدا کے ساتھ ان کا تعلق ہے. جی پترس نے سب کو باہر کر دیا اور پترس نے سب کو باہر کر دیا اور تم نے ٹیک کر دعا ہے. تجھ نے ٹیک کر دعا پھر لاش کی طرف متوجہ ہو کر کہا. پھر لاش کی پہلے دعا کی پریئر ایکشنز ہیں، پھر اس کے بعد آپ ریئیکشنز پریئر ریئیکشنز دیکھتے ہیں، دعا کا اثر دیکھتے ہیں. وہ دعا کر کر پھر اس نے اس لاش کی طرف دیکھا ہے. اب دیکھیے دعا کا اثر، دعا کا جواب دیکھیے. اور یہ چھوٹے چھوٹے کام کے لیے دیتے تھے مردے زندہ ہوتے ہیں، یہاں پر مکان ہوتے ہیں، یہاں پر روح کچھ کا نزول ہوتا ہے، یہاں پر پولس جیسے لوگ بچتے ہیں، یہاں پر تو ہننیا جیسے عظیم خادم چوکوں پر آ جاتے ہیں، آپ کے گھروں تک ان کا وزٹ ہو جاتا ہے. جی پڑھیے کیا لکھا ہے. لاش کی طرف متوجہ ہو کر کہا. لاش کی طرف متوجہ ہو کر کہا. اے طبیطہ اٹھ. اے طبیطہ مردوں میں سے کیا کہتے اے طبیطہ اٹھ. بس اس نے اب ہوا کیا ہے. یہ دعا کرنے کے بعد اس دعائیا ماحول میں، اس دعائیا فضا میں، اس دعا کی ساتھ جو دعا ان کی ساتھ ہے، اور یہ کوئی بھی کام بغیر دعا کے نہیں کرتے. آپ کی زندگی میں جو کچھ ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ دعا کے بغیر ہے؟ اور اس نے جب مردہ کی طرف دیکھا ہے. آج میری بات غور سے سنیں. آپ کے چرچ میں کوئی طبیطہ مردہ ہے، آپ کے چرچ میں کوئی جوئل مردہ ہے، آپ کے چرچ میں کوئی بھی مردہ ہے، تو میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے چرچ میں کوائر مردہ ہے، آپ کے چرچ میں نوجوان مردہ ہے، آپ کے چرچ میں بوڑھے بچے مردہ ہیں. آؤ میں اور آپ اس سے پہلے ان کی طرف دیکھیں، ان کو کچھ کہیں. آؤ میں اور آپ پترس کی طرح گھٹنے دیکھ کر دعا کریں، دعا کا ماحول بنائیں، دعا کی فضا میں پہلے سانس لے لیں، پھر اس کی طرف دیکھیں. پھر آپ جوئل کو بولو گے تو جوئل جو ہے وہ دیکھیں کیا اس کے اوپر اثر ہوگا. جب وکی کو بولو گے تو پھر دیکھیں اس کے اوپر کیا اثر ہوگا. جب آصف دار کو بولو گے تو پھر دیکھیے کہاں ہے. اس نے دعا کی اور طبیطہ کی طرف دیکھا تو مردہ جو لاش تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا اس نے دعا کا ماحول، دعا کی فضا کا سانس اس نے لیتا ہے. ہیلیلویا رب کا شبد. تو دیکھیے کیا ہوا. ارے زندگی آ گئی. آپ کی کلیسیا کے اندر طبیعت زندہ ہو جائیں گی، آپ کی بیٹیاں زندہ ہو جائیں گی، آپ کے بیٹے کلیسیائی بیٹے زندہ ہو جائیں گے جو روحانی طور پر مردہ ہے، لیکن انہیں کوئی گھٹنے دیکھنے والا پترس نہیں ملا، انہیں کوئی دعا کی فضا میں سانس لینے والا پترس نہیں ملا کہ وہ اس سانس کو ان پر پھونک دے. اور دیکھیے کیا ہوا. جواب دیکھیے
اثر دیکھیے. پہلے پریئر ایکشن دیکھا, اب پریئر ریئیکشن دیکھیے کیا ہوا ہے. بس اس نے آنکھیں کھول دی. ہاں جی, کیا لکھا ہے 46ویں آیت میں, سوری 42ویں آیت میں. ہاں جی, یہ بات سارے یافا میں نو پہلے دوبارہ پڑھی. اس نے کیا کر دی؟ بس اس نے آنکھیں کھول دی. پڑھ کر کے اس نے آنکھیں کھول دی. ہیلیلویا, زندہ ہو گئی. وہ زندگی اس کے اندر سانس آ گئی, کیونکہ اس پہ سانس پھونکی. جی پڑھیے بھائی. اور پترس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی. پترس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی. پترس دعا کی فضا میں رہنے والا شخص ہے. ارے اس نے یسوع سے دعائیں کو کرنا سیکھا تھا, یسوع سے دعا کی فضا کو سیکھی تھی. یسوع کی دعائیا زندگی کا ماحول اس کی زندگی میں ٹھہرا ہوا تھا. ارے یسوع آسمانوں پر چلا گیا تھا, لیکن اس کی دعائیا زندگی کا ماحول ان کی سانسوں میں, ان کے من میں, ان کی آنکھوں میں, ان کی زندگی پر آ کر ٹھہرا ہوا تھا. ارے وہ اس سے پہلے کہ انجیل سناتے وہ دعا کرتے تھے, اس سے پہلے کہ روح مانگتے وہ دعا کرتے تھے, اس سے پہلے کہ وہ ڈیکن مانگتے وہ دعا کرتے تھے, اس سے پہلے کہ وہ تم کو بھیجتے وہ دعا کرتے تھے, اس سے پہلے کہ وہ پترس کو ساؤل کو ملتے وہ دعا کرتے تھے, اس سے پہلے کہ مردہ طبیعہ کی لاش کو دیکھتے وہ دعا کرتے تھے. اور جو ہی اس نے آنکھیں کھولی اور اس نے پترس کو دیکھا. آپ کے نوجوان بیٹے بیٹیاں آپ کو دیکھیں گے آپ کی طرف کچھ ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو نہیں دیکھیں گے جب تک آپ کا ماحول ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک پڑھی کیا لکھا, دیکھیے اس کے جواب کے اثر میں کیا ہوا ہے. اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا ہے ہاں, اور مقدسوں اور بیواؤں کو بلا کر اسے زندہ ان کے سپرد کیا. زندہ ہو گئی طبیعہ, آنکھیں کھل گئی طبیعہ کی. طبیعہ پترس دیکھتی ہے. ہیلیلویا. آؤ میں اور آپ بھی ایسا ہی کریں. تو دیکھیے ہماری چرچ کی طبیعہ اور ہماری چرچ کی بیٹے بیٹیاں زندہ ہو جائیں گی. اور طبیعہ کے زندہ ہونے سے ہوا کیا ہے, پڑھیے ایمان 9ویں باب کی 46 میں. ہاں جی 42 میں, 9ویں باب کی 42 میں. ہاں جی پڑھ لیجیے 9:42. اور یہ بات سارے یافا میں مشہور ہو. یہ بات یہ پترس کی دعا والی گل, یہ پترس کے گھٹنے ٹکن والی گل, یہ پترس کو سب نو باہر کٹ گیا دعا دا مول بنایا. ارے نکال دیجیے ان لوگوں کو, ان زندگیوں کو جو دعا کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں. ارے دیکھیے اس جگہ پر دعا کا ماحول ہے. میں آپ سے یہ نہیں کر رہا آپ لوگوں کو کریسچن سے نکال دیجیے, لیکن چیک کیجیے کہ کتنے لوگ آپ کے پاس ایک بھی نہیں تھے اس موت سے رہنے والا, لیکن پترس کے گھٹنوں کے بدل کر دعا کی. یہ بات مشہور ہوگی دعا والی, دعا کی خدا میں سانس لینے والی. اور اس کے اثر میں کیا ہوا, پڑھیے بھائی. اور تیرے خداوند پر ایمان لے آئے. واہ, تیرے خداوند پر ایمان لے آئے. ایک طبیعہ زندگی ہوئی جو دے نال کئی زندہ ہو گئے. یہ دعا کی تعلیم ہے, یہ دعا کی فضا میں سانس لینے کی وجہ سے ہوا ہے. اسی پتا نہیں کتنے کتنے ہاتھ دے رہے ہیں, کتنے کتنے چک دے رہے ہیں, کتنے کتنے تھک دے رہے ہیں, لیکن کاش آپ یہ وقت اپنا دعا میں گزار دیں تو ایک طبیعہ زندہ ہوگی اور کئی اس کے وسیلہ سے زندہ ہوگی. لیکن اس دعا کی فضا کے وسیلہ ہوگی. گوتا زور نہیں لانا پڑے گا, پھر آپ کے وسیلہ سے خدا پولوس پیدا کرے گا, جس کے وسیلہ سے بڑی کلیسیاں پیدا ہوں گی. بڑے دکھ کو آپ بھی سہ لے گا, بڑے سفر کو آپ بھی کر لے گا. ایک طبیعہ زندہ ہوگی اور اس کے وسیلہ سے بڑے لوگوں کی زندگی میں ایمان کام ہوگا. یہ بھی دعا کی فضا میں کام کرنا. آج سے آپ اپنی زندگی میں دعائیاں ماحول تاکہ خدا کا جلال, خدا کی قوت, خدا کی قدرت اور خدا کا فضل کو خدا کا جلال اسٹاپ کر جائے. تھوڑی دیر کے لیے ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے, اب ہم دوبارہ سے
آن لائن میں آپ دوبارہ سے ہمیں جوائن کیجیے اور تاکہ جتنے ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں وہ دوبارہ سے ہمیں جوائن کیجیے، کیونکہ اب میں اتنا سارا پیغام دوبارہ سے نہیں، ہم کافی آگے بڑھ چکے ہیں۔ لیکن آئیے ایک اور بات، یہ تھی دعا کی فضا۔ اب دیکھیے یہ ایک فضا چل رہی ہے جس میں وہ آگے بڑھے۔ ایک اور بڑا پسندیدہ حوالہ میری لائف کا لائف چینجنگ حوالہ ہے، جس کو میں بہت پسند کرتا ہوں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر کیا ہوا، اعمال کی کتاب کے 10ویں باب کی دوسری آیت، اور دیکھیے ایک غیر قوم صوبے دار کورنیلیس نے دعا مانگی، اور اس کی دعا کے ماحول میں، اس کی زندگی میں دعا کا ماحول تھا، دعائیا فضا کی، وہ دعا کی فضا میں سانس لیتا تھا۔ اور دیکھیے کیا ہوا، وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سے خدا سے ڈرتا تھا، جی دوسری آیت، ہاں، اور یہودیوں کو بہت ہدایت دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا، ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا۔ کیسی بات ہے، وہ دعا کرنے والا شخص تھا اور وہ دعا کرتا تھا۔ جی اس نے تیسرے پہر قریب رویا میں صاف صاف دیکھا۔ اچھا سنیے، اب یہ ہر وقت دعا کرنے والا تھا۔ اب دیکھیے ہوا کیا ہے کہ یہ دعا کی فضا میں آپ چاہتے ہیں نا آپ کی زندگی میں بہت سارے کام خدا کی ڈیوائن الہی جو ہے طاقت سے ہونا شروع ہو جائے، ڈیوائن کانٹیکٹ سے ہو، خداوند جو ہے وہ مداخلت کرے آپ کی زندگی میں، خود خدا آپ کی زندگی میں مداخلت کرے۔ تو دیکھیے کورنیلیس ہر وقت دعا کرتا تھا۔ تو نتیجہ کیا ہوا، آپ کو پتہ کیا ہوا نتیجہ؟ اب گنتی کرنا شروع کر دیجیے کہ دعا کی فضا میں جب ہم رہتے ہیں تو یہ دعا کی فضا صرف مکانات نہیں ہے سرکاری، بلکہ یہ آسمانوں میں بھی ہے۔ پڑھیے کیا لکھا ہے، اس نے کیا لکھی، تیسرے پہر قریب رویا میں صاف صاف دیکھا۔ اس نے رویا دیکھی، یہ ہے دعا کی فضا میں رویا۔ اور دیکھیے بھی صاف صاف، جب ہم دعا میں نہیں ہوتے، خدا کی دعائیا فضا میں ہماری سانسیں نہیں ہوتی تو رویا ہی رویا لوگا کندیا نے، پر وہ صاف بھی نہیں ہوتی، اور ایک میں بتاؤں وہ آسمان سے بھی نہیں ہوتی اور خدا سے بھی نہیں۔ اب آگے بڑھیے، اگر آپ رویا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تو دعا کی فضا میں آ جائیے، ہے رویا والے کام شروع ہو جائے گا، پھر رونا ختم ہو جائے گا۔ آگے خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا، واہ، کیا رویا بھائی، وہ بھی صاف صاف، اور پھر خدا کا فرشتہ آ گیا۔ کس کا فرشتہ؟ خدا کا۔ ایک فکری کہتے یہ ابلیس کا فرشتہ نہیں تھا، یہ گری ہوئی کوئی بدرو نہیں تھی، بلکہ یہ خدا کا فرشتہ تھا، اور یہ دعا کے وسیلہ سے تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، کاش آپ ایسی دعائیں کریں، آپ کی کلیسیا میں فرشتے آتے رہے، آپ کے گھر میں فرشتے آتے رہتے، اور آپ کے گھر کا ماحول جو ہے جہاں پر فرشتے آ کر بیٹھ رہے ہوں، خیمہ زنوں، کیسا ماحول ہوگا۔ لیکن میں نے دیکھا آج جب لوگ دعا کی فضا میں نہیں ہیں تو آج بدروہوں نے ہمارے گھرانوں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ لوگ آپ سے جب ملتے ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں، آپ کے گھروں میں آتے ہیں انہیں کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی، آپ کی زندگی میں آتے ہیں اب قریب بے چینی لگتا ہے، حالانکہ آپ خدمت کر رہے تھے لیکن لوگ آپ سے مطمئن ہوتے، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ جب ہم دعا نہیں کرتے سانو چڑیلا نظر آتی ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ جب دعا کر رہا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے، فرشتے رویا اور صاف صاف، یہ دیکھیے اس کے اثر دعا کی فضا میں کیا کچھ ہو رہا ہے آسمانی رویا، آسمانی فرشتہ اور کلیئر۔ خدا کبھی کسی کو کنفیوز نہیں کرتا۔ آگے کورنیلیس اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا، خدا کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، تیری دعا، چوتھی آیت پڑھی، ہاں تیری دعائیں کی، یہ پڑھی، تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کی حضور پہنچی۔ واہ، تیری دعائیں خدا کی حضور میں یادگاری کے لیے پہنچی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دعائیں جو ہیں یہ کچھ ارے دعائیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں، اب دعا جو ہے وہ خدا کے حضور پہنچتی ہے۔ یہ پیچھے اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دعا کی فضا میں اس سے پہلے کہ آپ کسی تک اپنی بات پہنچائیں، آپ خدا تک پہنچائیں۔ اور آج ایک بڑا برا رویہ لوگوں میں کلیسیا میں جائے، کسی بندے کی ضرورت ہوئے نا کہ دعائیا ریکویسٹ کے ذریعے اپنی ضرورت اس کو بتاتا ہے اور ساتھ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی تو میری مدد کر، حالانکہ بولے کہ جی میری دعائیا ریکویسٹ ہے کہ مجھے ایک پینٹ کوٹ چاہیے، وہ لا کے لیے، تو آپ کس سے ریکویسٹ کر رہے ہیں؟
تو میں نے دیکھا یہ غلط ہو گیا ہے، لیکن یہ دیکھے دعا خدا کے رسول پہنچی، اس لیے نیچے دعا اٹھتے گئے تو رویا یہ اوپر سے فرشتہ آیا ہے. آگے اب یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو جو پترس کہلاتا ہے بلوا لے. واہ، جب آپ دعا کی فضا میں ہوتے ہیں تو رویا بھی آندی ہے، فرشتے بھی آندے نے تے سچے خادمہ دا ایڈریس بھی مل جاندہ جی. ورنہ دنیا چ خادم بھی بڑے تے ایڈریس بھی بڑے، اور جی میں کہتے ہیں دوائیاں بھی بڑی تے ڈاکٹر بھی بڑے، کوئی چج دا نہیں ملتا. بھائی چج دا ڈاکٹر، چج دا خادم، چج دا ایڈریس اس وقت ملتا ہے جب آپ خدا کے رسول دعائی کا فضا میں ہوتے ہیں، دعا کی فضا میں سانس لے رہے ہوتے ہیں. جی پترس کا ایڈریس ملا ہے، اور پترس آپ دعا کرنے والا ہے. جی آگے وہ شمعون دباغ کے ہاں مہمان ہے، وہ ایڈریس دیا شمعون دباغ کے گھر وہاں پر ہے، جس کا گھر سمندر کے کنارے ہے. لو جی سمندر کے کنارے.